اور وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ لے کے آتے ہیں اور اس چبوترے پہ پیتے ہیں۔ یہ وہ مقدس چبوترا ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے جس پہ صرف صحابہ اکرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے دین کی۔ آج آپ کی زندگی میں وہ لمحہ آ رہا ہے کہ اس جگہ پر آپ کو قدم رکھنے کا موقع مل رہا ہے، لہذا جتنا موقع مل سکے اس پہ نمازیں پڑھیے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف نفل نمازیں پڑھی جاتی ہوں، آپ کوشش کیجئے گا کہ جب فرض نمازوں کا وقت ہو رہا ہو، امام کی امامت میں نماز کا وقت ہو رہا ہو، تب اس پہ نماز پڑھیے۔ میں نے قیام اللیل بھی اس پہ رمضان میں پڑھی ہے، تراویح بھی سنی ہے، اور وقت کی بھی نمازیں، فیض حاصل کیجئے گا۔ اصحاب صفہ سے جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں، مشکل سے آپ 12 یا 13 قدم چلیں گے، جیسے آپ نے یہ اصحاب صفہ پہ نماز پڑھی اور یہاں سے نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ آگے بڑھے تو پوری مسجد نبوی میں لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پوری مسجدوں میں، مسجد نبوی میں پھول دار ڈیزائن دار لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے، لیکن صرف ایک ٹکڑا ایسا ہے جہاں ہرے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ وہ جو حصہ آپ دروازے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہاں سے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر اور عائشہ کے حجرے کے بیچ کا جو یہ حصہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ جب قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی تو روح زمین کا صرف یہی خطہ ایسا ہے جو جنت میں ملا دیا جائے گا۔ یعنی جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں، میں نے جس وقت اس مقدس مقام پہ بیٹھ کے رمضان میں جب میں نے روزہ افطار کیا تو میرے زبان سے ایک ہی جملہ نکلا تھا کہ یہ اللہ، اگر ہمارے آقا نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے تو پھر ہم اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کریں کہ آج ہم جنت میں روزہ افطار کر رہے ہیں۔ نکالیے گا نہیں اب یہاں سے ہمیں۔ اس ہرے رنگ کے کارپیٹ کے کسی بھی حصے میں آپ جائیں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو آپ دل کو یہ یقین دلائیے گا کہ آج اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کی بدولت اس مقام پہ پہنچایا کہ آپ جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں، جیتے جی جنت کا مزہ لینے کے۔ دیکھیے سارے معاملات سوچ کے ہیں، سارے معاملات نیت کے ہیں، جیسا آپ اپنا دل لے کے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص حاجی کی ڈگری لینے گیا اور وہ ڈگری لے کے آ گیا۔ آپ کسی مشن پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ کسی ٹارگٹ پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ کوئی ڈیل کرنے نہیں جا رہے ہیں، آپ ایسے مقدس مقام پہ جا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے قلب کی کیفیت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے ایک بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہم سے محبت کرتے ہیں، اللن بھائی، ہم اور یہ ابھی اپریل کے مہینے میں عمرہ کرنے گئے۔ اللہ کی رحمت سے ابھی رمضان میں جب میں گیا ہوں تو اس 17 سفر میرے ہوئے ہیں، 17 بار اللہ رب العزت نے بلایا اپنے یہاں۔ ہر سفر میں کچھ نہ کچھ ساتھی رہے، مختلف طرح کے لوگ رہے۔ پہلی بار، مطلب یہ دل کی کیفیت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ہم اور یہ جیسے ہی اپنے کمرے سے پہلے دن جس دن پہنچے تھے مدینہ شریف، نہا دھو کے کپڑے بدل کے مسجد نبوی کی طرف چل رہے تھے، عصر کا وقت تھا، مسجد نبوی کے دروازے سے چند لمحوں پہلے عصر کی اذان شروع۔ تو جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو ہم لوگوں نے قدموں کو تیز کیا کہ جلدی سے اندر چلے جائیں تاکہ مسجد میں اندر جا کے جماعت ملے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا، جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئی تو ان کی ایک چیخ نکلی اور یہ کہہ کے رو پڑے کہ یا رسول اللہ، آپ کے شہر میں آپ کا نام سن رہے ہیں۔ یہ دل کی کیفیت ہی تو تھی، لاکھوں آدمی، کروڑوں آدمی برسوں سے وہاں پہ اذان سن رہا ہے، لیکن اذان کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو نماز کے لیے بلایا گیا ہے، بس چلو نماز کے لیے، لیکن اس میں ڈوب جانے کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے شہر میں آپ کا نام سننے کو مل رہا ہے، آج میری یہ قسمت کہ جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں آپ کا نام سن رہا ہوں۔ تو یہ دلوں کا معاملہ تھا۔ سامنے جو کہ توسیع ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، تو سامنے کی طرف ایک بلڈنگ ٹوٹ رہی تھی، تو میں نے کہا لن بھائی، میں نے آج تک یہاں گرد و غبار نہیں دیکھی، مدینہ شہر میں 3 دن 4 دن آپ ایک کرتا پہنے رہیے تو بھی میلا نہیں ہوتا، آج پتہ نہیں کیسے یہ بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے تو ہلکی سی یہ غبار جو ہے وہ اڑ رہی ہے، تھوڑا دھول سے دکھ رہی ہے، خاک سی دکھ رہی ہے۔ کہنے کہ میاں اسی پہ ایک شعر سن لو، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی صورت بچی ہے بس خدا کو منہ دکھانے کی۔ کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی صورت بچی ہے بس خدا کو منہ دکھانے کی۔
یہ ایمان کی حرارت ہے. جب آپ یہاں پر نماز ادا کر لیں گے تو جس جگہ پر ہرے رنگ کے کارپیٹ پہ آپ نماز پڑھیں گے، یہ قبلے کا اگر رخ ہے اور یہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس قبلے کے رخ کے سمت میں ہرے کارپیٹ کی جہاں پہ ختم ہوتا ہے ہرا کارپیٹ، اس کے برابر سے جو لال کارپیٹ ملے گا وہ مسجد کا اور حصہ ہے. لیکن اگر ہرے کارپیٹ کے برابر سے ہی جس رخ آپ نے نماز پڑھی ہے اسی رخ آپ 10 12 15 20 قدم آگے چل دیں گے تو وہاں چلنے کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو مڑنا ہوگا اور جیسے ہی مڑیں گے تو آپ کو روضہ رسول مل جائے گا. اس جگہ کے بارے میں بہت ضروری ہے، میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں. دیکھیں وہاں پر مختلف دنیا کے ملکوں کے لوگ آتے ہیں، سب کے اپنے اپنے انداز الگ ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا پہناوا، بول چال، سب کے معاملات ہوتے ہیں. ایک عجب سی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں پر پہنچتے ہی لوگ اپنے موبائل کو آن کر لیتے ہیں اور ایک مووی بنانے لگتے ہیں، ایک شارٹ چلنے لگتا ہے. کس جگہ پر آپ کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ بڑی تعداد میں صحابہ کرام کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ برسوں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہیں، مکی زندگی سے لے کے اور مدنی زندگی تک 23 برس کا عرصہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا تھا، ان سے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی صحابی آ کے پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو کہتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کبھی چہرے مبارک کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں. آپ کے چہرے پہ جو چمک تھی، آپ کے چہرے پہ جو نور تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کا وقت تھا اور میں کوئی چیز سی رہی تھی اور سلائی کرنے کے دوران میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. تو اندھیرا تھا تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، جب مجھے سوئی نہیں ملی تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری سوئی گر گئی ہے، نہیں مل رہی، آپ میری مدد کیجئے. تو کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کو جیسے ہی زمین کی طرف جھکایا ہے تو چہرے کی چمک سے جو روشنی تھی مجھے سوئی سامنے پڑی دکھ گئی اور میں نے سوئی اٹھا لی. نہ جانے کتنے صحابہ اکرام ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے قدموں کے پاس بیٹھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اپنے چہرے کو اٹھا کے، اپنی آنکھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ چہرے مبارک کو دیکھ لیں، لیکن جیسے ہی ایسے نگاہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے تو ایسا ایک حجاب سامنے آ جاتا تھا، ایسا ایک نور سامنے آ جاتا تھا کہ ایک دم سے چوندھیا جاتے تھے اور پھر نظر نیچی کر لیتے تھے. وہ مقدس صحابہ اکرام جن کو رضی اللہ تعالیٰ کا، یعنی جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کے لیے اللہ نے جنت کا کنفرمیشن دے دیا، ان کے ادب اور احترام کا یہ عالم تھا کہ وہ نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے. اور آج اگر ہمیں اور آپ کو یہاں جانے کا موقع مل رہا ہے تو ہماری دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے موبائل سے تصویریں بنائیں. کس بات کی شفاعت کے طلبدار ہیں پھر ہم؟ یہاں پر تو پہنچنے کا معاملہ کیا ہے؟ 2 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال پہلے رمضان شریف کے دن تھے، میں مدینہ شریف پہنچا تو عصر کی نماز کے بعد پہنچا تھا اور باب جبریل کا دروازہ بند تھا تو میں وہیں باہر بیٹھ گیا کہ باہر افطار کر کے اس کے بعد اندر جاؤں گا. تو میرے برابر میں ایک ضعیف کوئی صاحب بیٹھے تھے، کسی دوسرے ملک کے تھے. سلام دعا ہوئی، بات ہونے لگی ہماری ان کی، تو کہنے لگے بیٹے کب آیا آپ، کہاں سے آئے؟ میں نے کہا انڈیا سے آیا، آج ہی آیا، بس ابھی مغرب کے وقت اگر دروازہ کھل جاتا ہے تو میں دروازے سے داخل ہوں گا اور سیدھے جا کے سلام پیش کروں گا. تو وہ بالکل مایوس سے ہو گئے، ان کا چہرہ ایک دم اتر سا گیا. تو میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا چچا کیا کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے؟ آپ اتنا زیادہ رنجیدہ کیوں ہیں؟ کب آئے آپ؟ کہنے لگے مجھے 7 دن ہو گئے آئے ہوئے، ابھی روضہ رسول پہ نہیں گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ جتنی بار اس طرف چلنے کے لیے ہمت کرتے ہیں گزری ہوئی زندگی کے گناہ یاد آ جاتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اپنے اوپر کہ کس منہ سے وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے، یہاں تک بلا لیا، یہ کیا کم ہے؟ اندر جانے کی ہمت نہیں ہے. میں نے کہا کہ چچا میں بہت چھوٹا ہوں آپ سے، بچے کی طرح ہوں آپ کے، میری بات کو برا نہ مانیے گا. آپ 8 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، 7 دن آپ کے پورے ہو چکے ہیں. کل بھی اگر آپ اندر نہیں گئے اور آپ یہاں سے واپس اپنے وطن چلے گئے، ساری زندگی آپ اس ملال میں جیئیں گے کہ روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے حاضری نہ دے پائے. آپ کے دل کی تڑپ کو میں سمجھ رہا ہوں. آپ کچھ دیر کے لیے لاڈلی اولاد بن جائیے
اور اس طرح سے وہاں پہ جائیے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی شفاعت نہ ملی تو پھر ہم کہاں جائیں گے، اگر آپ کی شفقتوں سے محروم ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ ہمت کر کے وہاں پہ جائیے گا، اور دل میں جو ان کو میں نے بتایا وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جس وقت آپ کو اس طرف بڑھنے کی سعادت نصیب ہو، یعنی آپ جب ریاض آگے بڑھ رہے ہوں تو درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آگے بڑھیے، اور یہاں پہنچنے کے بعد سلام پیش کیجئے، اور سلام پیش کرتے وقت دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا بگڑا وقت سنوار دے۔ میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے آقا مجھ کو نواز دے۔ میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے آقا مجھ کو نواز دے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ وہاں پر پیش کرنا ہے، سلام پیش کرنا ہے۔ جالی کے پاس جب آپ پہنچیں گے تو کئی جالیاں ایک ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن بیچ میں ایک جالی ہے جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ 3 پلیٹیں لگی ہوئی ہیں گول، سب سے پہلی والی جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دوسری جو ہے اس پہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور اس کے بعد عمر فاروق ہیں۔ یہ ترتیب اس لیے بتائی گئی ہے کہ جیسا کہ کتابوں سے پتہ چلا ہے کہ ایک قول کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ یہ صورتیں ہیں اندر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں پر آپ کے پیر ہیں وہاں سے صدیق اکبر کا سر شروع ہوتا ہے، اور جہاں صدیق اکبر کے پیر آتے ہیں وہاں پر فاروق اعظم کا سر شروع ہوتا ہے۔ ایک یہ قول بتایا گیا ہے، اور ایک اور یہ بتایا ہے کہ بیچ میں اللہ کے نبی ہیں دونوں طرف میں، لیکن اس پہ میں یقین نہیں کرتا کیونکہ اندر تو میں گیا نہیں ہوں۔ جو میں نے کتابوں سے پڑھا ہے، جو سنا ہے، وہ دیکھا تو اس سے یہی پتہ چلا کہ یہ ترتیب ہے۔ تو یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ جو جالی آپ دیکھ رہے ہیں، اس جالی سے 10 فٹ کے اندر، اس جالی سے جب آپ جھانکیں گے تو آپ کو سناٹا سا دکھے گا، خالی سا دکھے گا، تو تقریباً 10 فٹ کی گہرائی کے بعد ہرے رنگ کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس ہرے رنگ کے پردے کے پیچھے آپ کا روضہ انور ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمیں دیکھا بھی جا رہا ہے، ہمیں سنا بھی جا رہا ہے، اور ہمارے سلام کو سننے کے بعد اگر ہمارے سلام میں عاشق رسول جھلک رہا ہے تو جواب بھی آتا ہے۔ اگر ہم جبرن مارے ڈھکیلے وہاں پہ پہنچے ہیں، ایک رسم ادا کرنے کے لیے پہنچے ہیں، تو پھر ہمارے جیسوں تو وہاں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں تو جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی لائن لگی ہے، ہم آپ کس گنتی میں ہیں۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ جس نے اتنے اعمال خراب ہونے کے بعد بھی ہم لوگوں کو بلایا، اور بار بار بلایا کہ اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ۔ جب آپ روضہ رسول پہ حاضری دے لیں، اظہار عقیدت کو پیش کر دیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں، اور چونکہ زیادہ دیر رکنے نہیں دیا جاتا، بھیڑ بہت ہوتی ہے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو جب آپ اس جگہ سے آگے بڑھیں گے تو یہاں سے آگے بڑھتے ہی 4 قدم چلیں گے، لوگوں سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے، دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ان دونوں خلیفاؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح سے دل پہ ہوتی ہے، ایسے آنسو چل رہے ہوتے ہیں کہ اسی میں آدمی باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن ان کی عظمتوں کو نظر انداز اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ روضہ رسول میں آپ کے ساتھ ہے، لہذا ان کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے آپ آگے نکلیں۔ اور جیسے یہ میں نے رخ بتایا کہ اس طرف سے آپ کا آنا ہوگا، یہ آپ یوں چل کے آ رہے ہوں گے، یہاں پہ آپ سلام پیش کریں گے، اور سلام پیش کرنے کے بعد اس راستے سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ جب آپ باہر نکل جائیں گے تو آپ مسجد نبوی کے باہر آ گئے۔ اب اس کے بعد دوبارہ سے آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یار سلام پیش کیا جائے،
یار روزے پہ چلا جائے سلام، بڑا سکون ملا تھا، وہیں چلیں گے سلام پیش کریں گے. تو آپ کو وہاں سے ایک سرکل پورا کر کے دوسری طرف آنا پڑے گا. یہ باب السلام ہے. یہ باب السلام میں نے اس لیے بتایا کہ اگر آپ کسی وقت اپنے کمرے سے نکل کے آئے، کوئی نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ کا دل تمناؤں سے لبریز ہے کہ آقا کے پاس چلنا ہے، تو پھر آپ کو پوری مسجد میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. باب السلام سے اگر آپ داخل ہوں گے تو یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف لوگ اندر جاتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ کو اس سے آنے والا کوئی نہیں ہوتا. باب السلام سے آپ داخل ہوں گے تو اتنی دور چلیں گے جیسے یہاں سے وہ سامنے والی دیوار کہ آپ روضہ رسول پہ پھر سے پہنچ جائیں گے. آپ کو بھٹکنا نہیں ہوگا، تھکنا نہیں ہوگا، ضعیف لوگوں کو دقت نہ ہو چلنے میں، اس لیے میں نے باب السلام دکھایا. مسجد نبوی تقریباً میں نے ہر اعتبار سے آپ کو بتا دی. اور مسجد نبوی کے بعد ہاں اس میں ایک چیز رہ گئی ہے خواتین کے لیے میں بتا دوں. مکہ شریف میں جب آپ لوگ ہوں گے تو سب ایک ساتھ حرم میں داخل ہوں گے، لیکن مدینہ شریف میں مردوں کے لیے الگ سیکشن ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے. اس میں ملال کیا ہوتا ہے، گزرے سال بہت سی خاتون ایسی تھیں جنہوں نے مدینہ شریف سے مجھے فون کیا کہ بیٹا ہم روزے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہمیں بتاؤ ہم کیسے جائیں. پوری مسجد نبوی کا یہ نقشہ میں نے اس طرف دکھایا ہے آپ کو، یہ پورا نقشہ اس طرف ہے اور یہ مسجد کا سیکشن ہے جہاں سے عورتیں آتی جاتی آپ کو دکھ رہی ہیں. اس میں 25 نمبر اور 28 نمبر یہ دو گیٹ عورتوں کے لیے کھلے ہیں اور 13 نمبر اور 15 نمبر کا گیٹ کھلا ہے. 13 نمبر سے 15 نمبر کے گیٹ کے بیچ کا جو راستہ ہے، یہ راستہ آپ اگر دیکھیں گے یہاں سے تو یہ دیکھیے گا ایسے جو ہے یہاں سے آ کے یہ اتنا ایک کونا ایسا بن گیا ہے، یہ عورتوں کے لیے کہ یہ بند ہو جاتا ہے. مطلب اگر آپ کو صرف نماز پڑھنی ہے تو آپ اس طرف سے جائیں گی، مسجد میں نماز پڑھیں گی اور واپس آ جائیں گی. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہم بھی روزے پہ حاضری دیں تو پھر آپ کو 28 نمبر اور 25 نمبر کے یہ جو دو گیٹ ہیں، ان دونوں میں سے کسی بھی گیٹ سے آپ داخل ہوں گی تو داخل ہونے کے بعد یہ دیکھیے ہرے رنگ اور نیلے رنگ کی پٹی ہے جو ایسے چلتے چلتے آپ کو یہاں پہ روزے پہ لے کے آ رہی ہے. لیکن عورتوں کے لیے ہر وقت نہیں ہوتا. فجر کی نماز آپ مسجد نبوی میں پڑھنے کے بعد رکی رہیں وہاں پہ. فجر کی نماز کے تقریباً گھنٹے سوا گھنٹے کے بعد کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اتنی دیر میں اندر ایک 4-5 فٹ کا ان کا سفید رنگ کا ایک ٹینٹ ہے، شامیانہ ہے، جس سے وہ پارٹیشن کر دیتے ہیں. تو مردوں کے سیکشن کو اس طرف کے حصے سے بند کر دیتے ہیں اور عورتوں کا یہ جو 28 نمبر اور 25 نمبر کا راستہ جو اس کونے پہ مل رہا ہے، یہاں پہ جو دروازے لگے ہیں وہ کھول دیتے ہیں اور دروازوں سے پھر آپ کے اندر جانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور آپ اس طرح سے چلتے چلتے اصحاب صفہ پہ بھی پہنچ جائیں گی، روضہ رسول پہ بھی پہنچ جائیں گی اور ریاض الجنہ میں بھی پہنچ جائیں گی. یعنی آپ کو اس بات کا ملال نہیں رہے گا کہ ہم نہیں پہنچ پائے، لیکن اس کے لیے وقت کی پابندی ضروری ہے. ان دونوں گیٹ کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اس طریقے سے جو خاتون جا رہی ہیں، جو مسلمات جا رہی ہیں، وہ بھی روضہ رسول پہ حاضری دے لیں گی. اب چونکہ اللہ کے نبی کی زندگی سے اس پروگرام کو جوڑتے ہوئے ہم آگے چل رہے ہیں، ہمارے آقا آگے چل رہے ہیں اور ہم اس بھیڑ کو لے کے پیچھے چل رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس وقت اور اس سے پہلے جب نمازوں کا فرض ہوا تھا مکی زندگی میں، یعنی نمازوں کا فرض جب ہوا ہے تو مکی زندگی سے لے کے اور مدنی زندگی تک کا یہ جو وقت تھا، اس میں یہ حکم تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات ہمیشہ سے انگڑائیاں لیتی تھی کہ کاش ہمارا قبلہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا، یعنی کعبۃ اللہ. ہجرت کے مدینہ شریف تشریف لے جانے کے 17 مہینے کے بعد اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے. ایک روایت کے دوسری رکعت تھی، ایک اور روایت کے تیسری رکعت تھی کہ نماز کے دوران، نیت بندھی ہونے کے دوران آپ کے قلب پہ وحی کا نزول ہوتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا، آپ کے دل کی خواہش کو سمجھ لیا. آپ کی خواہش یہی ہے کہ آپ کا قبلہ وہ ہو جو حضرت ابراہیم کا تھا، لہٰذا اپنے رخ کو بدل دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران، نیت کے دوران ہی اپنے رخ کو بدل دیتے ہیں. اتباع میں صحابہ اکرام بھی رخ کو بدل دیتے ہیں اور جب نماز مکمل ہوتی ہے، سلام پھیر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی نماز کے دوران قرآن کے ان الفاظوں کا نزول ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب قیامت تک
پیدا ہونے والا مسلمان نماز کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھے گا. تو ایک قبلے کے بجائے یہ دو قبلے ہو گئے تھے یہاں پہ، لہذا مسجد قبلتین اس کا نام رکھ دیا گیا تھا کہ یہ دو قبلے والی مسجد ہے. آپ اس میں بھی جائیے گا، یہاں بھی نماز پڑھیے گا، بہت سکون ملے گا انشاءاللہ. یہ ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ اگر اس طرح کی مسجدیں کانپور میں ہوں تو میرا یقین ہے کہ بے نمازی بھی نماز پڑھنے چلا جائے. ایک عجب سی روحانی کیفیت ہے ان مسجدوں میں. آگے تاریخ اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ جنگ بدر ہوئی تھی. مکی زندگی میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوا، لیکن کبھی کوئی جواب نہیں دیا گیا کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا. لیکن جب ہجرت فرما کے تشریف لائے ہیں تو قرآن کی اس وحی کا نزول ہوا جس میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ یہ تھے کہ اب ان کو حکم ہے کہ وہ بھی ظالموں کے خلاف تلوار اٹھائیں کہ جن پہ بہت ظلم ہوا. اور تاریخ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے. چونکہ میدان بدر مدینہ شریف سے تقریباً 84 میل کے فاصلے پہ ہے. 84 میل کے فاصلے پہ. اللہ کی رحمتوں کی بدولت مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں وہاں گیا ہوں. میں بدر کا پورا بیان نہیں کروں گا، ایک بیان صرف میدان بدر کا کر دوں جو آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوگا. میدان بدر چونکہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور وہ 313 صحابی جو صرف اندیکھے خدا پہ اللہ کے رسول کے کہنے سے ایمان لانے کے بعد جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان کی طرف چل دیے تھے. کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس ضرب اختر تھی تو کچھ اور نہیں تھا. یعنی 313 صحابہ کرام کے بیچ میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے صرف. اور جب میدان بدر پہنچ گئے ہیں پوری رات، آج کیا ہوتا ہے کہ اگر ذرا سے بھی ہمارے اوپر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے ہم رسوخ والا آدمی ڈھونڈتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی پولیس کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اس ساتھی کو ڈھونڈیں گے جو آئی جی یا ڈی آئی جی سے ملاقات کروا دے. چمن گنج میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو عابد بھائی سب سے پہلے یاد آئیں گے کہ یار عابد بھائی کی آئی پی ایس آئی ایس سے تعلقات ہیں، ان کو پکڑو، یہ میرا مسئلہ حل کرا دیں گے. کوئی اور پالیٹکس کا کوئی معاملہ ہے تو ہم دوسرے کو پکڑیں گے. یعنی کہیں پہ کوئی ضرورت پڑے گی تو اس اعتبار سے ہم اس آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو میری مدد کر دے. اور جس کو کوئی نہیں ملتا آخری آپشن اللہ میاں پہ آ کے رکتا ہے کہ بھئی اب اللہ کی مدد آئے گی تو کچھ کریں گے. لیکن اس وقت اللہ میاں پہلے نمبر پہ تھے، سیکنڈ اور تھرڈ کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں جنگ سے پہلے والی رات میں پوری رات زارو قطار روئے ہیں، پوری رات زارو قطار روئے ہیں. اندازہ کر کے دیکھیے کہ ایک مچان سا آپ نے بنا لیا تھا اور اس پہ زارو قطار رو رہے ہیں اور دعا یہی کر رہے ہیں کہ اللہ یہ 313 جو مٹھی بھر مسلمان تیرے نام پہ میدان بدر میں آئے ہیں، اے اللہ اگر یہ کل شہید ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو. رات پوری عبادت میں گزرتی ہے، رو رو کے گزرتی ہے. صدیق اکبر بار بار آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس طرح سے نہ روئیں، اللہ کے رسول یہ بے چینی آپ کی نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے رسول بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اے اللہ کے نبی بے شک اللہ کی مدد آئے گی، اس طرح سے نہ روئیں، آپ کا یہ عالم دیکھا نہیں جاتا. جب صبح کا سورج نکلتا ہے، جنگ کی تیاری شروع ہوتی ہے، صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابیوں کی صف بندی کر کے معائنہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور اس چھڑی سے آپ زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں اور اس لکیر کو کھینچنے کے بعد صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اس لکیر کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو جاؤ. سارے کے سارے صحابہ اکرام کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی ایک طرف سے معائنہ کرتے ہیں تو ایک صحابی ہے سواد بن غزیہ نام ہے ان کا، اس لکیر سے ایک قدم آگے نکل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سواد صف میں ملے رہو، صف میں ملے رہو، میں صف بندی کر رہا ہوں، صف میں ملے رہو. یہ کہہ کے دوسری طرف جا کے جب دیکھتے ہیں تو حضرت سواد پھر ایک قدم آگے نکل جاتے ہیں. آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ سواد میں تم سے کہہ رہا ہوں صف میں ملے رہو، میں معائنہ کر رہا ہوں، چھوٹوں بڑوں کو آگے پیچھے کروں گا، صف میں ملے رہو. تیسری مرتبہ جب دیکھتے ہیں تو حضرت سواد پھر ایک قدم آگے نکل جاتے ہیں. صحابہ اکرام کے لیے تو یہ جو بھموں کی جنبش ہوتی تھی اللہ کے نبی کی، وہ اس سے اشارہ سمجھ لیتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. اتنی بڑی نافرمانی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ 3 بار کہنا پڑے اور وہ باہر نکل جائیں. آپ نزدیک تشریف لاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور اس چھڑی سے آپ حضرت سواد کے پیٹ پہ ایک ٹھوکا دیتے ہیں، ایک ایسے ہلکے سے پیٹ پہ ٹھوکا دیتے ہو، کہتے ہیں کہ سواد میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ صف سے نہ نکلو، صف سے نہ نکلو، تم بار بار نکل جاتے ہو. اور جیسے ہی وہ لکڑی کا ٹھوکا دیتے ہیں حضرت سواد چلا کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھ پہ ظلم کیا،
آپ نے ہی ہم کو یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تو تمہیں حق ہے کہ تم اس ظلم کا اس سے بدلہ لو. ہاں معاف کر دو تو بات الگ ہے, لیکن آپ نے میرے پیٹ پہ جو لکڑی سے ٹھوکا دیا ہے, اس سے جو مجھے تکلیف پہنچی ہے, یہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے, میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. چشم فلک نے عجب سا منظر دیکھا. صحابہ اکرام پھٹی ہوئی نگاہوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے 7 جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے والا ایک صحابی میدان جنگ میں اللہ کے رسول سے انتقام کی بات کر رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوال, کیا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بالکل آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. آپ نے چھڑی پکڑائی اور کہا کہ یہ لو چھڑی, اور جس طرح سے میں نے تمہارے پیٹ میں ٹھوکا دیا تھا تم بھی ٹھوکا دے لو. حضرت سواد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے غور سے نہیں دیکھا, میرے جسم پہ صرف ایک تہمت بندھی ہوئی ہے, اوپر کا جسم تو میرا ننگا ہے, اور آپ کے جسم پہ کرتا ہے. کرتے کے اوپر سے اگر میں ٹھوک دوں گا تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی میرے ننگے پیٹ پہ لگی تھی. سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, اندازہ کر رہے ہیں, آپ محسوس کر سکتے ہیں کیا منظر رہا ہوگا. منظر سمجھ کے دیکھیے, سوچ کے دیکھیے وہ عالم کیا ہوگا کہ میدان بدر میں اللہ کا نبی انتقام دینے کے لیے اپنے جسم مبارک سے کرتا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سواد اپنا انتقام پورا کرو. اور جیسے ہی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے وہ کرتا اٹھاتے ہیں تو حضرت سواد کا یہ عالم تھا کہ قدموں پہ گر جاتے ہیں اور جسم مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو چومنے لگتے ہیں. زاروں قطار روتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انتقام کا دیوانہ کون ہے؟ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے, یہاں موت اور زندگی کا 7 لمحوں کا ہے. اگر مجھے یہاں پہ شہادت نصیب ہوتی ہے تو مرنے سے پہلے یہ دل میں خیال تھا کہ گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو سوچو تو مرنے کے بعد کیا عالم ہوگا. لہذا دل میں یہ خیال آیا کہ اگر مرنے سے پہلے میرے لب ایک مرتبہ آپ کے جسم مبارک کو چوم لیں گے تو دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. دیکھنے والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کا ایک ساتھی انتقام لے رہا ہے, لیکن دل کے اندر کا کیا عالم تھا, کیا کیفیت تھی کہ اس جگہ پر جہاں پر بخشے بخشائے کا کنفرمیشن اللہ دے رہا ہے, ان کے لیے یہ بات ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کے بارے میں سوچا تو دل میں یہ خیال آیا کہ مرنے کے بعد نہ جانے میرا کیا عالم ہوگا. اس لیے ایک بار دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آپ کے جسم مبارک کو میرے لب چوم لیں گے تو دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. میدان بدر کا ایک مختصر سا واقعہ میں نے بتا دیا تھا. یہ اسکرین پہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں احد کا میدان میں نے دکھایا تھا. تاریخ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی. مدینہ شریف جو لوگ جاتے ہیں وہ جب زیارت کے لیے نکلتے ہیں, دیکھیے احد کا پہاڑ میں نے 2 طرح سے آپ کو دکھایا ہے. ایک تو صرف میں نے پہاڑ دکھایا ہے جس جگہ پر جنگ ہوئی تھی. جب آپ زیارتوں کے لیے نکلتے ہیں اور ڈرائیور گاڑی والا آپ کو لے کے جاتا ہے تو وہ یہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میدان احد ہے, یہاں پر 72 صحابہ اکرام تاریخ اسلام کی دوسری جنگ میں شہید ہوئے تھے, فاتحہ پڑھ کے چلے آئیے. جن کو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھ دیتے ہیں, جنہیں نہیں یاد ہے وہ رسمن ادا کرنے کے لیے ایسے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن چند لمحوں کے بعد جب وہ اس جگہ سے واپس گھومتے ہیں تو مختلف قسم کی دکانیں لگی ہیں. کوئی اجوا کھجور کا ریٹ پوچھنے لگتا ہے, کوئی ٹوپی کا ریٹ پوچھتا ہے, کوئی تسبیح کا ریٹ پوچھتا ہے. میں کہتا ہوں دنیا پڑی ہوئی ہے خریداری کرنے کے لیے, پوری دنیا پڑی ہوئی ہے خریداری کرنے کے لیے. آپ اور ہم اس جگہ پر بے پرواہ ہو کے اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ میدان احد ہے جہاں پر تاریخ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی. لیکن یہ تاریخ کی وہ جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر آپ کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو ابو سفیان جو مشرکین مکہ کا سردار تھا, اس کی بیوی ہندہ نے خنجر نکال کے ان کے کلیجے کو چاک کیا ہے اور کچا کلیجہ چبایا ہے. یہاں کا لڑائی کا وہ, یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو بتا دوں. یہ جو آپ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں, احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں, احد کے پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے. 94 میں جب میں پہلی بار گیا تھا تب تو وہ واقعی بڑا تھا, تو تھوڑا ریتیلا پہاڑ ہے, لوگوں نے چڑھ چڑھ کے اس کو ختم کر دیا, وہ آدھا رہ گیا ہے.
اس پہاڑ پہ اکثر لوگ چڑھ جاتے ہیں. اس کی تاریخ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. اللہ کے نبی جب میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں, جنگ کی شروعات ہوئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے آقا اور رسول ہی نہیں تھے, دنیا کے ہر شعبے میں آپ کو مہارت حاصل تھی. جنگ لڑنے کی بھی اسٹریٹجی تیار کرتے تھے کہ کدھر سے جنگ لڑنا ہے, کدھر سے کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں, ایک بار میدان جنگ کا پورا نظارہ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ایک صحابی جن سے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ 50 تیر اندازوں کو لے کے اس پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ واقعہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ 50 تیر اندازوں کے ساتھ صحابہ اکرام کو ایک پہاڑی پہ کھڑا کیا جاتا ہے, اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو غور سے, دوران جنگ جب نیچے جنگ ہو رہی ہوگی, ہم لڑائی میں جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں, ہم دشمن کو مار رہے ہوں یا مر رہے ہوں, کسی بھی حالت میں کسی بھی پوزیشن میں ہوں, جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس پہاڑی سے نہ اترنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس پہاڑی سے نہ اترنا. نیچے میدان جنگ میں جنگ شروع ہوتی ہے. چند لمحوں کے اندر یہ عالم ہوتا ہے کہ دشمن منہ پھیر کے بھاگ رہا ہے, مسلمان دشمن کو اس کی صفوں سے بھی آگے ڈھکیل دیتے ہیں, اور تقریباً یہ طے ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں پھر سے فتح حاصل ہوئی. یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں تمام کے تمام صحابی جو لڑ رہے تھے, کچھ ایک طرف بیٹھے تھے, کچھ ایک طرف بات کر رہے تھے, کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, اور وہ صحابی جو اوپر پہاڑی پہ کھڑے کیے گئے تھے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, بھائی جنگ تو ختم ہو گئی ہے, اب ہم یہاں کھڑے ہو کے کیا کریں گے, چلو ہم نیچے چلتے ہیں. ان میں سے 2 یا 3 صحابی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں یہاں سے نہ اترنا, لہذا ہم اس پہاڑ سے نیچے نہیں اتریں گے. لیکن باقی کے صحابہ اکرام کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کے جاری رہنے تک کے لیے یہ بات کہی تھی, اب تو جنگ ختم ہو گئی, اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے سے کیا فائدہ. اور وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر جاتے ہیں. آج علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ پوری قوت کے ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں, لیکن نہ جانے کیسا نبی کا صدقہ ہے کہ آفت ناگہانی سے بچے ہوئے ہیں. وہاں پر صحابہ اکرام جو بخشے بخشائے تھے, وہ اتنی سی صرف نافرمانی کرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے اس پہاڑ سے نیچے اتر آتے ہیں. اور خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, اور ابو جہل کا بیٹا اکرما اور خالد بن ولید اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور 200 سواروں کا لشکر لے کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں مسلمانوں. اور جیتی ہوئی جنگ کو مسلمان ہار جاتے ہیں, اور 72 صحابہ اکرام اس جگہ پر شہید ہوتے ہیں. اسلام کا پرچم ایک مقدس صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ان کی امامت میں مسلمانوں نے پڑھا تھا. ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے. غور کیجئے گا, دیکھیے گا تو وہ آپ کو منظر احد کے میدان کا دکھے گا کہ مصعب ابن عمیر اسلام کے پرچم کو لیے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے. امیہ نام کا ایک مشرک ہے جو گھوڑا دوڑاتا ہوا لاتا ہے, اور پوری قوت سے مصعب ابن عمیر کے سیدھے ہاتھ پہ جس میں جھنڈا پکڑے تھے وار کرتا ہے, اور وہ ہاتھ کوہنی سے کٹ جاتا ہے. کسی کا اگر کوہنی سے ہاتھ کٹے گا تو اس کی تکلیف کا کیا اندازہ ہوگا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آدمی اپنے زخم کی طرف دیکھے گا, لیکن مصعب ابن عمیر کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے پرچم کو زمین پہ گرنے سے بچانے کے لیے لپک کے دوسرے ہاتھ سے وہ جھنڈا پکڑ لیتے ہیں. امیہ اس نظارے کو دیکھنے کے بعد گھوڑا موڑتا ہے, دوبارہ سے گھما کے لاتا ہے, اور پوری قوت سے دوسری کوہنی پہ وار کرتا ہے, اور دوسرا ہاتھ بھی کوہنی سے کٹ جاتا ہے. جب کوہنی سے دونوں ہاتھ کسی کے کٹ جائیں گے تو پھر پرچم تو اسلام کا زمین میں گر جائے گا. لیکن ایمان اس دور کا نہیں, ایمان اس دور کا تھا. مصعب ابن عمیر کوہنی سے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ کے اسلام کے پرچم کو سینے سے لگا لیتے ہیں. امیہ بھڑک اٹھتا ہے کہ اس قوت کے یہ دونوں وار بیکار گئے. گھوڑے کو موڑتا ہے, پیچھے لے جاتا ہے, اور دوڑاتا ہوا گھوڑے کو لے کے آتا ہے, اور پوری قوت سے بلم ان کے سینے میں ڈال دیتا ہے.
اور اب یہ عالم ہوتا ہے کہ مصعب ابن عمیر لڑکھڑا کے اپنی جگہ پہ گر رہے ہوتے ہیں، اور اس منظر کو دیکھتے ہوئے ان کے برابر میں ہی ان کے سگے بھائی ابو روم جو میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے تھے. آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ جس بھائی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہوں، سینے میں بلم چلا گیا ہو، تو سگا بھائی اپنے بھائی کو بچائے گا یا کچھ اور کرے گا؟ لیکن ابو روم اس حالت میں یہ نظارہ دیکھنے کے بعد اپنے بھائی کو چھوڑ کے اسلام کے پرچم کو تھام لیتے ہیں کہ یہ پرچم اسلام نہ جھک سکتا ہے نہ گر سکتا ہے. 72 صحابہ اکرام یہاں پہ شہید ہوتے ہیں. جس وقت میدان جنگ میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ ترکش اور تیر لے کے گئے تھے، لیکن 2-4 تیر چلانے کے بعد آپ کے ترکش کی کمان ٹوٹ گئی تھی تو آپ نے رکھ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے سے مشرکین مکہ کو جنگ کے دوران آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سعد اپنے ترکش سے تیر نکالتے ہیں، تیروں کی بارش کرتے ہیں، ایک ایک تیر ان کا نشانے پہ لگتا ہے اور آنے والوں کے قدموں کو روک رہا ہوتا ہے. لیکن کب تک؟ سعد ابن ابی وقاص کے ترکش میں کتنے تیر ہوں گے؟ چند لمحوں کے بعد وہ منظر ہوتا ہے کہ ترکش کے تیر ختم ہو جاتے ہیں اور دشمن آگے بڑھ رہا ہے. کوئی دوسرا نشانے پہ نہیں ہے، نشانے پہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں کہ کسی طرح سے ان کو نقصان پہنچا دیا جائے. یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکالتے ہیں، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھاتے ہیں، اور جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ تاریخ اسلام میں کسی صحابی کے لیے کبھی نہیں کہا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد، میرے ماں باپ تم پہ قربان، تیر پہ تیر چلائے جاؤ. اے سعد، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہے، تیر پہ تیر چلائے جاؤ، تیر پہ تیر چلائے جاؤ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا لمحہ ہوگا، کیا موقع ہوگا. اور اس کے بعد دوسری طرف سے پوری قوت سے پتھر کا ایک وار ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں. ایک خاتون ہے ام عمارہ ان کا نام ہے، وہ میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے کا کام کر رہی تھی. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پہ اس طریقے کا حملہ ہو رہا ہے اور میں زخمیوں کو پانی پلا رہی ہوں، تلوار لے کے میدان جنگ میں کود گئی. اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 40 زخم ان کی پیٹھ پہ آئے ہیں اور اس کے بعد وہ وہیں پر شہید ہو جاتی ہیں. ایک خاتون اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے اس طریقے سے میدان احد میں آئی ہوئی. اور اس کے بعد یہ جو مدینے کی سڑک ہے، سڑک سے تقریباً 28 یا 30 فٹ کی اونچائی پہ یہ وہ غار ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور جنگ کا ہمہمہ تھما ہے تو صحابہ اکرام آپ کو اپنے ساتھ پکڑا کے اس جگہ پہ لائے تھے اور یہاں پر کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا تھا. یہ جگہ آج بھی ہے. جن لوگوں کو خلش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، وہ ڈرائیور سے خوشامد کر کے، کیونکہ احد کے پیچھے کی طرف کا یہ حصہ ہے، ہر آدمی جانتا نہیں، ہر آدمی پہنچ نہیں پاتا. میں چونکہ بیان کر رہا ہوں وہاں کا، لہٰذا ایمانداری کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک چیز بتا دی جائے. آپ میں جوش ہوگا، جذبہ ہوگا، رسول سے عشق ہوگا تو ڈھونڈ کے یہاں پہ پہنچیں گے آپ. میدان احد کے بعد تیسری تاریخ اسلام کی جو جنگ تھی وہ جنگ خندق کے نام سے تھی. اور جنگ خندق سے پہلے مشرکین مکہ کا یہ پیغام آیا تھا کہ وہ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. بدر میں 1000 آئے تھے، احد میں 10,000 آئے تھے، اور خندق میں تقریباً 22 سے 24,000 کے قریب مشرکین مکہ لڑنے کے لیے آئے تھے. جو موقع مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کا تھا، جو جملہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، وہی جملہ آپ نے اس وقت بھی دوبارہ دہرایا کہ کسی اور کی طرف بھروسہ نہ کرو، اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کرو اور آؤ ہم خود مل کے اس خندق کی کھدائی کرتے ہیں. اور 20 میل لمبی 10 میٹر گہری خندق کھودی گئی اس جگہ پر جہاں پر آپ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں. آج اس جگہ پر اس مسجد کی تعمیر کر دی گئی ہے کیونکہ اس زمانے میں اس خندق کو کھودنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ 7 ٹکڑیاں بنا دی تھیں. ایک حضرت ابو بکر کی تھی، ایک حضرت عثمان کی تھی، ایک حضرت علی کی تھی، اس طرح سے تھی. تو وہ جنگ کے بعد ان کے نام سے چھوٹی چھوٹی 7 مسجدیں وہاں پہ بنا دی گئی تھی. مسجد سباتین کہلاتی ہیں، لیکن چونکہ بہت بوسیدہ ہو گئی تھی تو اس جگہ پہ یہ ایک بڑی سی مسجد بنا دی گئی ہے. آپ یہاں بھی جائیے گا، یہاں بھی نماز پڑھیے گا، لیکن یہاں کی ایک بات آپ کو ضرور بتا دیے جائیں، نمازوں کا فرض جس دن اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا تھا اس دن سے لے کے اور دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز قضا نہیں. لیکن
چونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، لہذا امت کی اصلاح کے لیے کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی سے نہ ملتا ہو۔ آج اگر ہم قضا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو کیسے پڑھیں، تو ہم کیسے نماز پڑھتے؟ جنگ خندق کا موقع تھا، آخری دن جنگ خندق میں لڑائی کا یہ عالم تھا کہ دشمن ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ اس طریقے سے تیر چل رہے تھے جیسے بوندیں برس رہی ہوں، اس طریقے سے تلواریں چمک رہی تھیں جیسے بجلی کون رہی ہو۔ اور یہ موقع تھا، اس زمانے میں جنگ کے دوران ہوتا یہ تھا کہ آگے مسلمان جنگ لڑ رہے ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو پیچھے کے مسلمان ایک رکعت کی نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ جنگ کے دوران ہی شفل ہو جاتے تھے، پیچھے والے آگے ہو جاتے تھے، آگے والے پیچھے ہو جاتے تھے، اور نماز جنگ کے دوران بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ لیکن احد یہ خندق کے موقع پہ یہ عالم تھا آخری دن کہ ایسے شدید حملے مشرکین مکہ کی طرف سے ہو رہے تھے کہ ظہر کا وقت آیا، گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، صحابہ اکرام جنبش نہیں کر سکتے، جنگ جاری ہے، جنگ کا ہمہمہ جاری ہے اور پوری قوت سے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ظہر کا وقت آیا اور ختم ہو گیا، عصر کا وقت آیا اور ختم ہو گیا، اور مغرب کا وقت جب آیا، شام کا دھندلکا بڑھا، رات کی تاریکیاں چھانے لگیں اور جنگ ختم ہوئی، اپنے اپنے خیموں میں فوجیں چلی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دو، اور ایک اذان اور جدا جدا اقامتوں کے ساتھ چھوٹی ہوئی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور یوں امت مسلمہ کو بتا دیا کہ اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے تمہاری نمازیں چھوٹ جائیں تو تم چھوٹی ہوئی نمازوں کو اس طرح سے پڑھ لو۔ جنگ خندق کے بعد جنت البقیع، مدینے کا قبرستان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب دوبارہ سے قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد جنت البقیع کے لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے، اور اس کے بعد مکے کا قبرستان جنت المالا سے نکالے جائیں گے۔ یہ جنت البقیع کا قبرستان بالکل دیکھ لیجئے روضہ رسول کے سامنے کے حصے میں ہے، جہاں سے آپ باب جبریل سے داخل ہوئے تھے یا جہاں آپ باب بقیع سے نکلے تھے اس کے سامنے یہ ہے۔ یہاں جائیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا، فاتحہ پڑھ لیجئے گا، یہ جنت البقیع ہے۔ اب تقریباً میں نے مدینہ منورہ کی ساری زیارتیں آپ کو یہاں سے کرائیں، احتراماً بتایا کہ کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب وقت آ رہا ہے کہ آپ مکہ شریف کا سفر کریں، لیکن مدینہ شریف سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھیے، مدینہ شریف سے واپس آنا کسی عاشق رسول سے پوچھیے، یوں دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ نگاہ گنبد خضرا کے گرد پھرتی تھی، نگاہ گنبد خضرا کے گرد پھرتی تھی، میں دل کو تھام کے رخصت ہوا مدینے سے۔ لکھنؤ کے ایک شاعر ہیں حمید صاحب، انہوں نے بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے کہ حمید جان نکلتی ہے آہ سینے سے، تیرے فدائی نکلتے ہیں جب مدینے سے۔ میں اس لمحے کو بہت بھاری سمجھتا ہوں جب مدینے پاک سے ہندوستان واپسی ہو رہی ہو، پھر قدموں کو اٹھانا آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ چونکہ آپ حج کے ویزے پہ جا رہے ہیں اور پہلے مدینہ جا رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کم سے کم دل کو تسلی دینے کے لیے ایک آسرا یہ ہے کہ اگر آپ روضہ رسول سے رخصت ہو رہے ہیں، اگر آپ نبی کے شہر سے جا رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا آسرا ہے کہ جو آپ کو حوصلہ دے گا، ہمت دے گا کہ آپ روضہ رسول پہ سلام پیش کر کے، اظہار عقیدت کا نذرانہ پیش کر کے چلتے چلتے اس بات کی دعا کیجیے گا۔ بڑی پیاری ایک دعا ہے کہ اتنا ضرور آدمی کو کہہ دینا چاہیے، جس کے اندر تڑپ ہو وہ اتنا ضرور کہہ دے کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اس کی پوری خاطر کر لیتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے تو ہم اس سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیے پھر آئیے گا۔ اے اللہ کے رسول آپ بھی ایک بار کہہ دیجئے کہ پھر آنا، اے اللہ کے رسول آپ بھی ایک بار کہہ دیجئے پھر آنا۔ اے اللہ کے رسول آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہی ہے، ہماری عادت سی ہو گئی ہے، ہمیں پھر بلائیے گا۔ جب مدینے سے آپ چلیں گے
تو آپ اپنی سواری سے مڑ مڑ کے مسجد نبوی کو دیکھتے رہیے، اور جب مسجد نبوی آنکھوں سے اوجھل ہو رہی ہو تو گنبد خضرا کو دیکھتے رہیے، اور جب وہ بھی اوجھل ہو رہا ہو تو اس کی میناروں کو دیکھتے رہیے۔ یہ آپ کے دل کی تڑپ ہونی چاہیے۔ لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی۔